الآخرين وبعث مقام محمود الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس کے حکم سے یہ سورج کا نظام، چاند کا نظام، رات کا نظام، دن کا نظام قائم ہے، اور جب تک وہ بادشاہ چاہے گا یہ نظام قائم رہے گا، اور جب رب نہ چاہے گا یہ دنیا کا نظام تباہ و برباد کر دے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ کبریائی اس بادشاہ کی کہ کبھی سورج اور چاند اور تاروں نے، سمندروں کی لہروں نے، صحراؤں کی ہواؤں نے کبھی رب سے یہ نہ کہا
کہ بہت عرصہ بیت گیا ہے اور ہم تھک چکے، کوئی پیچھے رہ گیا ہو، کوئی آگے نکل گیا ہو۔ وہ کائنات کی تدبیریں کرنے والا، اس کے حکم سے تعریفیں اس بادشاہ کی جس نے پورا نظام سنبھالا ہوا۔ ان گنت درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اپنے بادشاہ شہنشاہ رب کریم کا تعارف کروایا، اس دنیا کا بتلایا کہ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا، کہ دنیا اس کا فائدہ بہت تھوڑا، بہت تھوڑا، اور آخرت وہ تو بہت بہتر ہے، خیر، بہت بہتر۔ کن کے لیے؟ لمن اتقی، جو اس بادشاہ سے ڈرتے۔ ولا تظلمون فتیلا، ایک دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اہل ایمان، یہ زندگی بہت تھوڑی، بہت تھوڑی، انالیسز کر کر دیکھ لیجیے۔ ایک شخص کو رب بیمار کر دے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے دنیا میں کیا دیکھا، حالانکہ 50 سال آرام ہی دیکھا، کبھی بیمار نہ ہوا، اور اب بیمار ہو کر حقیقت کھل گئی۔ کچھ ایام سونے میں گزر گئے، اور کچھ امیروں والی زندگی جو ہر انسان کو، وہ غریب ہو یا امیر، بچپن میں ملا کرتی، وہ ویسے گزر گئے۔ کچھ ایام جوانی کی جولانی میں گزر گئے، باقی کتنے بچے؟ چند سال کی یہ زندگی ہے، اور اس کے مقابلے میں والآخرۃ خیر لمن اتقی، وہ تو ہمیشہ کی زندگی۔ ہم اس زندگی کو بھلا کر اس دنیا کو ہی بناتے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ان کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا، یہ دنیا اللہ ان کو بھی دیتا ہے کہ من لا یحب، وہ اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، لیکن دین صرف اس کو دیتا ہے جس سے رب محبت کرتا ہے۔ میں دیکھوں صبح سے شام تک میری محنتیں اور میری مشقتیں دنیا بنانے میں کتنی ہے اور آخرت سنوارنے میں کتنی، مجھ سمیت۔ کیا خوبصورت کلام ہے کہ دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی رب نے لکھ دی، جتنی لکھ دی۔ میں اگر 24 گھنٹے بھی جاگ کر کام کروں تو دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی رب نے لکھ دی۔ میرا ایمان ہے 10 روپے بھی کوئی شخص زیادہ نہیں کما سکتا کہ میں نے بڑی محنت کی ہے، اور میں نہیں،
یہ تو رب نے لکھ دی تھی، اور زندگی بھی لکھ دی ہے، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ ایک لمحہ سانس اندر جائے اور باہر آئے نہ، وہ لمحہ مکمل ہو کر اگلا لمحہ شروع ہو جاتا ہے۔ اتنا بھی کوئی شخص اپنی زندگی میں اضافہ نہیں کر سکتا، یہ بھی لکھ دیا۔ دنیا انسان کی آخرت کو برباد کرنے کے لیے شیطان اور یہ دنیا، اور جو انسان آخرت کی طرف جاتا ہے، دنیا اس کی طرف بڑی بھاگ کر آتی ہے، میں اس کی کسی طریقے سے آخرت خراب کر دوں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس تھوڑی سی زندگی کا سودا رب سے کر لینا چاہیے، رب سے کر لینا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا رکن یمانی سے اور حجر اسود، یہ درمیانی جگہ ہے، یہاں رکن یمانی شروع ہو رہا، یہاں سے پڑھتے ہوئے جاؤ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر اور وقنا عذاب المیزان۔ اور اس حدیث کی تفسیر میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک صحابی سے ملتے ہیں، دیکھا وہ بیمار ہو کر بہت کمزور، انتہائی کمزور، غالباً لفظ ہے چوزے کی طرح۔ آپ نے پوچھا تم نے کیا مانگا رب سے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رب سے کہا تھا کہ دنیا میں جو خطائیں ہو گئی ہیں اس کی سزا دنیا میں دے دے، آخرت میں نہ دینا۔ آپ نے فرمایا تم نے کیوں نہ مانگا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ تم نے رب سے دنیا کی بھلائیاں کیوں نہ مانگی؟ آخرت کی بھلائیاں کیوں نہ مانگی؟ یہ دعا یاد کروائی، صحابی نے یاد کر کے اللہ سے دعا کی، اللہ نے جوان کر دیا، دنیا کی بھلائیاں بھی دے دی۔ یہ دنیا تو ملنی اور آخرت، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما۔ اس وقت کو بچے سے لے کر بوڑھا شخص غنیمت جانے، غنیمت جانے، اور ایک ایک لمحہ، ایک ایک لمحہ، جیسے آپ دیکھیے آن لائن کلاسیں ہمارے بچوں کی ہو رہی، ہمارے دور میں تو کچھ تھا ہی نہیں، یہ یونیورسٹی تک پڑھے جا کر آن لائن کلاسیں، اب وقت دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایگزامینیشن ہال میں دیا جاتا تھا، 3 گھنٹے ہمیں اس وقت ملتے تھے غالب، یہاں وقت دیا جاتا ہے اور 2 منٹ پہلے سبمٹ فائل کر دیں، اسائنمنٹ کر دیں، اگر لیٹ ہو جائے، مثال دے رہا، وہ آخرت اگر وہاں لیٹ ہو گئے، وہاں پیپر کی تیاری کوئی نہیں کی،
وہاں رب سے ملاقات کی تیاری کوئی نہیں کی۔ دیکھیے قرآن مجید، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ جس کو رب سے ملنا ہوتا ہے وہ تو بڑے عمل صالح کرتا۔ لقاء ربی، یرجو جسے امید ہوتی ہے، ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ جانا ہے اور ملاقات ہونی ہے، اپنے رب سے ملنا ہے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ تو نیکیاں کرتا۔ اہل ایمان اس آخرت کی تیاری کیجیے۔ ہر ایک کا اپنا شعبہ ہے۔ میرا شعبہ بر صغیر ہی نہیں، ساری دنیا جانتی کہ دعوت توحید، اسلام کی تبلیغ، اصل اسلام کی جھلک، کتاب و سنت کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور مجھے یاد نہیں کہ شعوری زندگی میں نے 1 مہینے تک 4 جمعوں کے بعد آج میں جمعہ پڑھا رہا ہوں اور تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں یاد کبھی زندگی میں ایسا مہینہ آیا، پوری زندگی کہ میں نے منبر پر لگاتار 4 جمعے یہ نہ پڑھائے۔ اور آج اللہ کی توفیق سے کوشش کی ہے، کیونکہ یہ نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جنگ بدر اور جنگ احد سے اعلیٰ جہاد، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ پیغمبر علیہ السلام تلوار کا جہاد کر کر پلٹے تو اللہ نے یہ آیت کریمہ اتاری کہ اب دعوت کا میدان ہے، وہاں گولی اور تلوار نہیں چلے گی، وہاں زبان سے تو نے توحید کا پیغام دینا ہے۔ یہ اس سے بھی بڑا جہاد ہمارے لیے۔ جیسے دیکھیے تاجر کے لیے دکان پر جانا بہت ضروری ہے، ورنہ سیل مین اصل بھی کھا جاتے ہیں۔ وہ بیمار بھی ہو تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں غلے پر جا کر بیٹھ جاؤں، وہاں بیٹھا ہوا ہوں، بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن کوشش ہوتی ہے، جب تک اس کے وارث تیار اور سمجھدار نہیں ہو جاتے جاتا ہی رہتا ہے۔ ہماری زندگی بھی مچھلی اور پانی کا مثال ہے۔ ہم اگر دعوت کے کام میں پیچھے رہ جائیں تو ایسے تڑپتے ہیں جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی۔ ہماری یہ کیفیت ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ موت تک یہ کام ہم سے لیتا ہی رہے۔ میں ہی نہیں، علماء، میں تو ایک طالب علم شریعت کا ادنا سا، علماء کی زندگی بڑی کٹھن ہوتی ہے۔ پڑھنے کا دور ہو یا پڑھانے کا دور، شیخ الحدیث حافظ محمد
رحمہ اللہ. میں آج پڑھ رہا تھا سخت سردی کے موسم میں سوت کی بنی ہوئی ایک چادر دن میں بھی لے لیتے تھے، رات کو بھی لے لیتے تھے، قمیض پہننے کے لیے ان کے پاس نہیں تھی. اور بلا مبالغہ سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء اس بندے کے شاگرد، لیکن کسی سے کہنا گوارا نہیں کیا کہ میرے پاس قمیض نہیں ہے، مجھے دے دو. غیرت، خودداری. ہماری زندگیاں بڑی سخت ہوتی ہیں. مصلی پر امام کھڑا ہو، ایک کہتا ہے نماز بڑی لمبی پڑھا دی، دوسرا کہتا ہے بڑی چھوٹی پڑھا دی، آج کہیں جانا ہوگا. پبلک پلیس کا ہوگے مسجد کو، جس کے دل میں جو آتا ہے کہہ دیتا ہے. اور یہ مصلی کا امام صابر اور شاکر بن کر صبر کر کے اللہ کے دین کی خدمت میں لگا رہتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. انتظامیہ کی کوشش ہوتی ہے کم سے کم تنخواہ پر آدمی مقرر ہو. ایسا امام لے کر آئیں ہم مسجد میں اور خطیب لے کر آئیں. کل ایک امام آیا مغرب پر، مجھے کہنے لگا، میں یہ ساتھ ہی سیکٹر سے، مجھے صرف 8,000 روپے دیتے ہیں، میرے بچیوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، میں نے سردی کے کپڑے لینے. 8,000 کا میرا بیٹا تو ایک دن میں کھا جاتا ہے، اڑا دیتا ہے. اہل ایمان، آپ کو تو پتہ ہی ہے، کیا ذکر کروں، میں کوئی تنخواہ دار امام تو آپ کا نہیں. آپ کو بتانے کے لیے صرف کہ علماء کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں ان کی زندگیاں کیسے گزری. اللہ پر نگاہ اور بندوں کی اصلاح، بندوں کی اصلاح. اسلام کی تبلیغ کہ خالص اسلام ان کو سمجھ میں آ جائے. یہ قبر پرستی سے توبہ کر لیں، فرقہ بندی سے توبہ کر کے صحیح معنوں میں رب کے بندے بن کر اس کی بندگی کریں. یہ پیدل سفر کر کر کے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. سردیوں کے موسم میں چلے جایا کریں، اپنی آخرت کو ٹھنڈی کرنے کے لیے مدارس کا رخ کیا کریں اور وہاں دیکھا کریں یہ سخت سردی پڑ رہی ہے، وہاں قرآن پڑھنے والوں کے گلے میں کوئی جرسی، پاؤں میں کوئی جراب، سر پر کوئی ٹوپی ہے، اپنا تو معصوم بچہ بھی اٹھا کر اس کو لپیٹ کر ہم لے کر آتے ہیں. اور جو دن رات رب کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں، اپنی آخرت کو ٹھنڈی کرنے کے لیے، قبر کے اندر نور بھرنے کے لیے، ان مدارس کا رخ کیا کریں. یہ صدقہ جاریہ بنا جائیں. یہ نہیں کہ میری مسجد میں آئے، مدارس کا رخ کیا کریں اور دیکھا کریں ان کے حالات، وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں. کبھی کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ جایا کریں اور سے ذرا پوچھ کر تو دیکھیں کیسی تعلیم حاصل کی اور کن مصیبتوں اور مشقتوں سے حاصل کی. ہم انہی مدرسوں سے پڑھ کر آئے،
اب تو وہ وقت نہیں رہا. ایک برتن ہوتا تھا یہ بھیرا، بریلویوں کا بہت بڑا مکتب مدرسہ، اور ان کے وہ مفسر قرآن بھی، وہاں اہل توحید کا بھی ایک مدرسہ. وہ کہتے ہیں ایک برتن ہوتا تھا، ہم گھر گھر سے روٹیاں مانگ کر لاتے اور اکٹھے بیٹھ کر کھاتے تھے اور پھر دین پڑھتے تھے. مجھے گوارا ہے میں کسی سے روٹی لے لوں، بھوکا بیٹھا رہ جاؤں. امام بخاری رحمہ اللہ نے کشتی میں سفر کیا، ساتھ والے کو پتہ لگ گیا کہ اس کی جیب میں کچھ اشرفی ہے، اس نے شور ہی ڈال دی. جمع پونجی ہے پوری، اس نے شور ہی ڈال دیا، میری اشرفیاں گم ہو گئی، میرے پیسے گم ہو گئے. تلاشیاں شروع کی. آخر میں امام بخاری کو چیک کیا، اسے یقین تھا کہ میرے سامنے ڈالی ہے جیب میں، جیب خالی، کچھ نہ ملا. لوگوں نے لان تان کی. کنارے پر لگ گئی کشتی، امام بخاری چل پڑے. وہ شخص پیچھے پیچھے چلا. جب اکیلے ہو گئے پوچھتا ہے امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ، اللہ اس کی قبر کو کروڑہ رحمتیں برسائے. عالم اس وقت تک عالم نہیں بنتا جب تک صحیح بخاری نہ پڑھ لے. وہ میرا مدرسہ ہو یا غیروں کا مدرسہ ہو، وہاں بھی دورہ بخاری کرایا جاتا ہے، دورہ حدیث پڑھایا جاتا ہے. فقہ بے شک 8 سال پڑھائے، آخر میں حدیث محمد کی پڑھاتی، پھر کہیں جا کر اسے ڈگری ملتی. اس نے پوچھا امام بخاری وہ پیسے کہاں ہیں؟ یہ تو مجھے یقین ہے کہ تمہارے پاس پیسے تھے، ملے نہیں، کہاں گئے؟ کہا جو ہی تو نے کہا میری چوری ہو گئی، میری اتنی اشرفیاں ہیں، میں نے دریا میں تھیلی پھینک دی تھی. کہا اتنے پیسے کیوں؟ کہا میں نے صحیح بخاری لکھی ہے، لوگ کہیں گے یہ لکھنے والا چور. محمد کے دین پر حرف آئے گا. علماء کی زندگی، علماء کی زندگی. میں ایک گاؤں میں گیا، بھٹا محبت، ان کے بڑے جو جد امجد جسے ہم کہتے ہیں اس کا نام محبت تھا، اس کے بھٹا محبت بھٹوی. ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر، چھوٹے سے گاؤں کے اندر 100 کے قریب عالم تھے، 100 کے قریب. اہل ایمان اپنی آخرت کو سنواریے، اپنی آخرت سنواریے اور اللہ کے ساتھ کوئی تعلق قائم کیجیے، اس مالک کے ساتھ. آخری بات، مجھے کوئی 35 سال کے بعد غالباً مولانا طیب بھٹوی حافظہ اللہ ان سے ملاقات ہوئی. کہنے لگے میں جمعہ پڑھانے جانے لگا، جوانی تھی، ایک آدمی نے گاڑی میں بس میں بیٹھ کر فرنٹ سیٹ پر اپنا ریڈیو آن کر کے گانے چلا دیے. میں نے اسے منع کیا، جھگڑا شروع ہو گیا. آخر میں نے کہا مجھے نیچے اتار دو، بس یہی، میں نہیں آپ کی گاڑی میں جاتا. لوگوں نے برا بھلا کہا، مولوی ہے فلاں فلاں. مجھے نیچے، جو ہی میں نیچے اترا گاڑی میں آگ لگ گئی. میاں والی کا کہتے ایک شخص تھا، اس نے کہا سید کو اتار دیا نیچے، ظالموں. لوگ بھاگے میری طرف اور مجھے پکڑا. میں نے کہا میں کوئی سید نہیں، اللہ کے ہاتھ وہ سید تھا ہی کہ قرآن کا عالم، دین کا عالم، جمعہ پڑھانے جا رہا ہے. لوگ مجھے لے کر آئے، سیٹ پر بٹھایا، کوئی ٹانگیں دبا رہا ہے شاہ صاحب کی، کوئی بازو دبا رہا ہے، معافیا مانگ رہا ہے. اور اس گانے والے کو کہا، اس میاں والی نے بڑا اونچا لمبا، تو نے کہا گانے چلائے تجھے میں شوٹ ہی کر دوں. تو نے سید ناراض کر دیا، اللہ نے گاڑی بھی چلا دی. اہل ایمان
آپ نے دیکھا یہ 16 دسمبر کیا ہوا تھا؟ 16 دسمبر کو وہ پشاور میں فوجیوں کے بچے مار دیے تھے، کیسے لوگ تڑپے۔ یہی 16 دسمبر کو یہ قرآن پڑھنے والے 80 حافظ بھی شہید کر دیے۔ کہیں ذکر سنا ہے؟ یہ دجالی میڈیا کبھی بات کرتا ہے ان پر؟ کیوں یہ مدرسے میں پڑھنے والے ہیں؟ جب یہ کیفیت ہوگی نا میری ایمان کی، تو یاد رکھیے گا آسمان سے پتھر ہی برسیں گے۔ اپنی زندگی کو تبدیل کریں اور دعا کریں اللہ کریم مجھے توفیق دے کہ میں یہ دعوت کا کام کرتا رہوں، صحت عطا فرما۔ سچی بات ہے، اللہ کریم اس میدان میں یہ کام کرتے ہوئے موت نصیب فرما۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين الموحدين في كل مكان اللهم انت الشافي انت الكافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ ہماری مسجد کے مستقل نمازی ڈاکٹر عمر فاروق حافظہ اللہ تعالی کرونا کی وجہ سے وینٹیلیٹر پہ ہیں، اللہ کریم انہیں صحت عطا فرما۔ میرے بڑے بھائی ڈاکٹر طالب الرحمن حافظہ اللہ ان کے رائٹ سائڈ پر فالج کا اٹیک ہوا ہے، اللہ کریم انہیں صحت عطا فرما۔ ہماری ایک بہن ہے کرونا کی وجہ سے تیسری مرتبہ انہیں کرونا ہو چکا ہے، اللہ کریم انہیں صحت عطا فرما۔ ہمارے چودھری غلام فرید اور ان کی فیملی، اللہ کریم انہیں بھی صحت کامل عاجل عطا فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ انہیں شافی شفا عطا فرما۔ اللہ تو شافی ہے، سب کے لیے کافی ہو جا۔ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، پریشان لوگوں کی پریشانی دور فرما۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی اللہ کی توفیق سے میں پڑھاؤں گا الدین النصیحہ پارٹ نمبر 7۔ آج میں نے اس کو نہیں بیان کیا کہ مجھے خبر نہیں تھی کہ میں پڑھا سکوں گا کہ نہیں۔ پہلے 15 منٹ تو مجھے تھوڑی سی ہمت رہی ہے، انشاءاللہ
ایک ہفتے کے بعد اللہ کریم مزید صحت عطا فرمائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔